حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي لعلهم يرجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے معزز محترم مسلمان بھائیوں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. وہی خوب جانتا ہے کہ انسان کا فائدہ اور انسان کا نقصان کس چیز میں ہے. آج کل بھی خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت بھی فساد ہی فساد تھا. شرک سے دنیا بری ہوئی تھی، کفر سے دنیا بری ہوئی تھی، اور ہر قسم کے آفات و بلیات سے اور مصائب سے، جنگ و جدل سے دنیا پر ہو گئی تھی. اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں دنیا میں دلوں میں بے چینی ہے. اکثر لوگ دل کی پریشانی کا شکوہ کر رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ساس بہو، بھائی کا بھائی سے، ماں کی بیٹی سے، باپ کے بیٹے سے، بیٹی کے باپ سے بیزاری ہے، پریشانی ہے. گویا قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہی منظر گویا پیش کر رہے ہیں. ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، پڑوسی سے بھاگ رہا ہے، اور قوم کے اندر پریشانی ہے، ملک کے اندر پریشانی ہے، اور پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے. جو ظالم ہے وہ بھی پریشان ہے، جو مظلوم ہے وہ بھی پریشان ہے. اور آج کل جو یہ تجالی آزمائش آئی ہے، جس کا کورونا کہتے ہیں، جو میڈیا خود کرونا ہے، دجال کا جساسہ ہے، اس نے مستقل لوگوں کی زندگی کو پریشان کیا ہے. اس کا علاج لوگ مختلف طور پر کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. کوئی اپنے سکون کا حل تویزوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے سکون کا حل، وہ کہتے ہیں کہ جادو، ہم پر جادو ہو چکا ہے، جادو اتر جائے گا تو ہمارا سکون، ہمیں سکون حاصل ہو جائے گا. اور قومیں، ملک قوانین بدلتے رہتے ہیں کہ فلان قوانین کو نافذ کیا جائے، فلان قانون کو نافذ کیا جائے، فلان تدبیر کو اختیار کیا جائے تو مشکل سے ہمیں نجات مل جائے گا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو دوا کرتے ہیں اور وہ دوا ہماری الٹ پڑ جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک
علاج غلط، تشخیص غلط کی ہے. جب تشخیص غلط ہوگی تو علاج بھی غلط ہوگا. اللہ تعالی جل جلالہ اس فساد کا خود بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے. اس کی وجہ انسانوں کی اپنی بدعمالیاں ہیں، انسانوں کی اپنی کرتوت ہے، انسانوں کے اپنے ظلم ہے. انہوں نے ظلم کیا، انسانوں نے ظلم کیا، فساد آ گیا. اور یہ فساد کا معمولی ذائقہ ہے، چکانا ہے تمہیں. اصل عذاب تو آخرت میں ہوگا. یہ اس عذاب کا تھوڑے سے ان اعمال کا سزا ہے جو انہوں نے کیے ہیں. باقی اصل عذاب جو ہوتا ہے وہ تو قبر میں ہوگا، وہ حشر میں ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے ہماری. تاکہ یہ لوگ گناہوں سے باز آئے، شرک سے باز آئیں، کفر سے باز آئے، شراب سے باز آئے، بہتان سے باز آئے، غیبت سے باز آئے، گناہوں سے باز آئے. یہ عذاب اسی لیے ہے تاکہ یہ لوگ، یہ لاٹھی ہے تاکہ سمجھ جائیں کہ وہ واپس آ جائے. جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کو کوئی آدمی تپڑ لگاتا ہے، اور تپڑ اس لیے لگاتا ہے کہ تاکہ یہ کیا ہو جائے، اس گناہ، اس بدکاری سے، اس غلط کام سے رک جائے، باز آئے. یہ ہے تشخیص. اب علاج معلوم ہوا کہ کس کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ. اگر رب کی طرف لوٹ جاؤ گے پھر کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو، یہ شاہی اعلان ہے، یہ شہنشاہ کا، احکم الحاکمین کا اعلان ہے. سن لو، سن لو. اللہ تعالیٰ کی دوستوں پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آخرت میں تو کامل مکمل طریقے پر ہوگا، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. جس دل کے اندر خوف نہیں ہے، جس دل کے اندر غم نہیں ہے، وہ کتنا خوش ہوگا. اس کا سایہ تو دنیا میں ملے گا اور آخرت میں کامل طور پر ملے گا ہم کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دوست کون ہے؟ کیا اس کے پاس جبہ ہوگا؟ کیا اس کے پاس کوئی، اس پر بڑا بڑا نام اس پر لکھا ہوگا کہ فلان 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 فلان؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اوصاف بتائے، چہرہ نہیں بتایا، وہ لباس نہیں بتایا، قوم نہیں بتائی کہ فلان قوم کا ہوگا، بلکہ بتایا الذین آمنوا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے دوست جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی وہ اس بات پر دو نے چار کی طرح یقین رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، خیر و شر کا مالک ایک اللہ رب العالمین ہے، دینے والا لینے والا ایک اللہ تعالی ہے، آفتوں کا نازل کرنے والا اور آفتوں کو اٹھانے والا ایک اللہ تعالی ہے، بیماریوں کو لانے والا، بیماریوں کو ختم کرنے والا ایک رب العالمین ہے، عزت دینے والا، ذلت دینے والا ایک اللہ رب العالمین ہے. فتح اور نصرت، کامیابی، سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس پر زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ زبان سے ٹپ ریکارڈ کی طرح بولتے جاؤ، زبان سے گویا
کہتے جاؤ اور دل میں نہ ایمان ہے اور نہ دل میں وہی یقین ہے. نہیں، جس طرح ایک سمجھدار آدمی کا جس کو حسیات ہو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ 2 دونے 4. بچوں کی طرح نہیں کہ وہ کیا کرے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، پہاڑا یوں ہی یاد کرتا ہے. 1 دونا 2 نہ 2 دونے 4، 3 دونے 6. اگر استاد درمیان میں کہے کہ 5 دونے 5، 5 دونے 6، وہ کہتے 5 دونے 6، کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں ہے، اس کا صرف زبانی بول ہے. اس نے ایک چیز رٹائی ہے، رٹا ہوا ایمان نہیں، بلکہ کیا دل کا ایمان ہو. اس ایمان کا پھر نتیجہ ہوتا ہے جب آدمی کا یقین ہو کہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرح متوجہ رہے گا، اس کے احکامات پر عمل کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی خوف سے، خشیت سے اللہ تعالیٰ کی تمام حکموں کو اپنایا رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ہر قسم کی نافرمانی سے باز رہے. ہمارا تقویٰ آج دیکھیں، ہم اس کو متقی کہتے ہیں کہ جو چند عبادات کرتے ہیں، بڑا متقی ہے. غیبت کرتا ہے پھر بھی متقی ہے، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، پھر بھی یہ کیا ہے، پھر بھی یہ متقی ہے. اس سے بڑھ کر گناہ بہتان لگاتا ہے، بہتان، فلان فلان ہے، فلان فلان ہے، فلان فلان ہے. حالانکہ اس کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی، لیکن یہ بہتان باندھتا ہے، اور بہتان جو ہے شرک کے قریب گناہ ہے. قول الزور. اللہ تعالیٰ جل جلالہ پہلے بتایا کہ شرک سے بچو، شرک کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو. اس کی متصل فرمایا وقول الزور، جھوٹ سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو. یہ تو جھوٹ ہے، تم بہتان لگاتے ہو پھر بھی کہتے ہو کہ میں کیا ہوں، یہ اللہ کا ولی ہے. لوگ بھی اس کو سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایمان، جو اللہ پر ایمان ہونا کیا مطلب ہے وہ سمجھا ہے حقیقی طور پر، اور نہ ہم نے تقویٰ کو سمجھا ہے کہ تقویٰ کیا چیز ہے. اگر ہم حقیقی ایمانوں میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے پر ایمان رکھنے والے بن گئے اور متقی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی وعدے کو دیکھو، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہو، وفی الآخرہ، آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وقتی حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. جو بھی اس ایمان و تقوی کو اختیار کرے گا اس کو یہی ملے گا، دنیا میں بشارت اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا دائمی دستور ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اب دنیا میں کیا کیا بشارتیں ہیں، میں صرف آپ کو دنیا کی خوشخبری سناتا ہوں. آخرت ہے تو متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو ہے کس کا؟ انجام تو ہے متقیوں کا. لیکن دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ جو ایمان و تقوی پر ملتا ہے، جو ایمان و تقوی پر ملتی ہے، وہ کون سی خوشخبری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سکون پیدا کرے گا، اطمینان پیدا کرے گا. بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ لوگ، یہ
جس کے پاس افواج ہوتی ہے، جس کے پاس دنیا کی وسائل ہوتے ہیں، یہ سلطان و بادشاہ لوگ، اگر اس کو پتہ چلے کہ ان فقیروں کے دلوں میں کیا سکون ہے، کیا اطمینان ہے، وہ کیسے وہ خوش ہے، تو یہ تلواریں لے کر ہمارے ساتھ لڑنے لگیں گے کہ اس کے حقدار تو ہم ہیں، تم کتنے مزوں میں ہو۔ سکون کا یہ حال ہوگا تمہارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ تو ایک بزرگان دین کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص نیک عمل کرے، نیک عمل کے مطابق زندگی گزارے، پوری زندگی میں اعمال صالحہ کو اپنائے، اور وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو ایماندار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بضرور ان پر اچھی زندگی، طیبہ پاک زندگی گزروا دیں گے۔ پاک زندگی کیا ہوتی ہے؟ جس میں سکون ہوتا ہے، جس میں اطمینان ہوتا ہے، جس میں پریشانی نہیں ہوتی، گھبراہٹ ہی نہیں ہوتی، خوف نہیں ہوتا، ہراس نہیں ہوتا۔ ایک چیز آپ کو مل گئی، بہت بڑی نعمت ہے، بادشاہوں کو نصیب نہیں ہے، تم کو نصیب ہو جائے گا۔ تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایماندار ہے اور وہ صالح اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں محبت پیدا کروں گا، الفت پیدا کروں گا، ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے گی، اس معاشرے میں الفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام مبارک کے بارے میں، جو ایک تھوک ڈال کر اس پر وہ لڑائیاں لڑتے تھے، وہ صدیوں سے اس کی لڑائیاں جاری تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم کو ہم نے کیا کیا؟ اس دین کی، اب اس دین کی وجہ سے، یہ نعمت دین ہے، کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ دین کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان و تقوی بڑی نعمت ہے جس کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے تم کو ایک بائی بنا دیا، دشمن تھے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی تمہارے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، تمہارا بڑا مسئلہ اس میں ہے کہ اگر مجھ پر کوئی آفت آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ اسی لیے ہم بڑی بڑی بادشاہوں کے ہاتھ کیا وہ اس ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہیں کہ میں فلان کا بلاک ہو جاؤں۔ کاش مسلمان کہیں، کفر کافر کہیں کہ میں مسلمانوں کا بلاک بن جاؤں، تاکہ مجھے حفاظت ملے، مجھے کیا ملے؟ حفاظت ملے۔ آپ کفار کے بلاک بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جب اب یہ آپ کو مشکل وقت آ جائے گی آپ پر، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو تم سے اس مشکل سے نکال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بشرطی کہ تم مومن ہو اور متقی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے، رب کائنات کا فیصلہ ہے، جس نے رب العالمین اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس شخص نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو مخرج نصیب کرے گا، تنگیوں میں راستہ دے گا۔ نوح علیہ السلام کو طوفان میں راستہ دے دیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں راستہ دے دیا، لوط علیہ السلام کو پتھروں کے نیچے سے راستہ دے دیا، فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکروں سے راستہ دے دیا، سمندر میں راستہ دے دیا۔ راستے دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تم کو مخرج پیدا کرے گا، بشرطے کہ تم مومن ہو، متقی ہو۔ یا رب العالمین رزق کا کیا ہوگا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ گمان تھا
کہ مجھے اپنا بیٹا بھی واپس آئے گا، وہ تو صرف بیٹے کو موت سے بچانا چاہتی تھی. اور پھر فرعون کے گھر سے مجھے وظیفہ بھی ملے گا اپنی بیٹی پر، اپنی بیٹی کی پھلنے پر. اس کا کوئی گمان تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی کیا، بیٹا بھی واپس کر دیا اور اس کو رزق بھی ملنے لگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تمہارے کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ 4 مسئلے حل ہو گئے. سکون ملا، اتفاق و اتحاد کی نعمت نصیب ہو گئی. وہ گھر جنت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ جس گھر کے اندر ہر بھائی کہتا ہے کہ میرے بھائی اوپر آئے، ہر بھائی چاہتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی کامیاب ہو جائے، ہر باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اوپر آئے، بیٹا کہتا ہے کہ میری والد کی حفاظت ہو، وہ اوپر آئے. یہ سب ایک دوسرے کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ گھر جنتی ہے، جنتی نہیں ہے. اگر ایسا معاشرہ ہو تو ایسا معاشرہ جنتی ہے، جنتی نہیں ہے؟ بتاؤ آپ. یہ معاشرہ بھی جنتی ہے اور یہ گھر بھی جنتی ہے. دنیا میں جنت ہے، جنتان، ایک دنیا کی جنت اور ایک آخرت کی جنت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. رزق کا معاملہ حل ہوا، مصائب میں سے چھٹکارے کا مسئلہ حل ہوا. اللہ رب العالمین جل جلالہ آپ کو برکت نصیب فرمائے گا. آج مال آتا ہے بھی برکتی ہے، لاکھوں کا تنخواہ ہے بھی برکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر شہر والے، قوم والے، ملک والے، دنیا والے، اہل قرآ، بستیوں والے یہ ایمان لاتے، واتقوا، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے. اللہ رب العالمین فرماتے کہ آسمانوں سے میں برکتیں نازل فرماتا اور زمین سے برکتیں کیا اوپر لاتا، نکالتا برکتوں کو. لیکن آپ دیکھتے ہیں اوپر سے بھی آفتیں ہیں، نیچے سے بھی آفتیں ہیں. کیا ہے؟ ایمان و تقوی کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. برکت کا مسئلہ حل ہوا، 5 مسئلے آپ کے حل ہو گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ فراست نصیب کرے گا. تم نہ میدان جنگ میں وہ فراست تمہارے تم کو دنیا میدان جنگ بھی فائدہ دے گا، آفات میں بھی فائدہ دے گا اور اندھیروں میں بھی فائدہ دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایماندارو، اگر تم نے تقوی کو اختیار کیا، ایماندار تو تم ہو، ایمان ہے، تقوی کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں فرقان نصیب کرے گا. حق و باطل کے درمیان امتیاز بخشے گا. تم حق کو پہچانو گے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ روشنی ہے، یہ کرونا کے پیچھے کیا ہے. ساری چیزیں آپ پر کھل جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا. تمہارا دل کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر تقوی کا نور ہوگا. وہ تقوی کی نور سے چیزوں کو دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اے ایمان مومن کی فراست سے ڈرو. آج کل سب سے کمزور مسلمان ہیں، ہر جگہ دھوکہ کھاتے ہیں، ہر میدان میں دھوکہ کھاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ تقوی کا نور نہیں ہے. اتقوا فراست المؤمن، جو سچا مومن ہو اس کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی نور سے دیکھتا ہے، تقوی کی نور سے دیکھتا ہے. جو اللہ تعالی کی نور سے دیکھے، جو تقوی کی نور سے دیکھے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہمیں دجالی میڈیا بھی دھوکہ دیتے ہیں.
ہم نہ سوچتے ہیں کہ حکم کہاں سے آیا ہے، کیسے لاگو ہوا ہے، راتوں کی رات اس کا نام کیسے نکل آیا، راتوں کی راتوں اس کے لیے پوری دنیا کیوں کیسی بلاک ہو گئی، اور خود کہتے ہیں کہ گرمیوں میں کام نہیں کرتا، گرمی والوں نے کیوں بلاک کیے اپنے علاقوں کو، بلی کو بیڑیا بنا دیا، تم نے مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے۔ مسلمانوں کی حضرت سے کسی نے پوچھا، زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، امیر المومنین ہے، کسی نے پوچھا، ایک کافر نے پوچھا مسلمان سے کہ کیف امیرکم، تمہارا امیر کیسا ہے؟ اگر ہم بتاتے، کوئی کہتا ہے کہ تمہارا پیر صاحب کیسا ہے، تمہارا استاد کیسے ہے، تو بڑے بڑے القاب بتاتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، قطب ہے، فلان ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے۔ مسلمان نے منصب نہیں بتایا، بلکہ بتایا امیرنا لا یخدع ولا یخدع، ہمارا امیر اتنا پکیزہ آدمی ہے کہ نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ دھوکہ کھاتا ہے، اتنا پکیزہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، امین آدمی ہے، متقی ہے، اور اس تقوی کی یہ برکت ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہمیں ہر وقت یہ امریکہ دھوکہ دیتا ہے، ہر وقت دجالی میڈیا دھوکہ دیتا ہے، ہمیں ہر وقت یہ یورپ دھوکہ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے جس سے ہم حق و باطل کو کیا کریں، پہچان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک ہی امریکہ کا سوراخ ہے، ایک ہے یورپ کا سوراخ ہے، ایک یہودی کا سوراخ ہے، ایک ہی دجالی میڈیا ہے، اس سے ہم بار بار ڈسے جاتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ چھ باتیں ہو گئی، 7ویں بات، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، خوب جان لو کہ اللہ تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ 7 باتیں ہو گئی، 6 باتیں ہو گئی۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یقیناً کریں گے۔ شیطان نے کبھی تمہارے ساتھ صلح نہیں کیا ہے کہ بس آج سے نہ میں سازش کروں گا نہ تم کرو، کیا ہے؟ نہیں۔ دشمنان اسلام آپ کے خلاف ہمیشہ سازشیں کریں گے، لیکن اگر ہم ایمان والے ہوں گے، متقی ہوں گے، تو ان کی کوئی سازش ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم دین پر، حق پر جمے رہے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، تو ان کفار و مشرکین کے، ان ہندوؤں وغیرہ کی کوئی چال تمہارے حق میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہمارے حق میں ان کی ہر چال کامیاب ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے سب کچھ کو تو پکڑ لیا، اپنے رب کو چھوڑ دیا، جس پر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا ایمان اس پر ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہو۔ 7 8 باتیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ
آپ کو غلبہ نصیب فرمائے گا اگر یہ قوم، یہ ملک متقی بن گئی، یہ قوم متقی بن گئی، یہ ملک متقی بن گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے یا کفار کو کہا جاتا ہے؟ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ غمگین نہ ہو، تو دلی مت بن جاؤ، سست مت ہو جاؤ، تم ہی غالب ہوں گے بشرط کہ تم کامل مومن ہو، وہ ایسا مومن ہو جو متقی ہو، ایسا ایمان نہیں کہ جو کیا ہو کوئی چیز پیدا نہ کر سکے، کیا وہ جو تخم جو اندر سے کیڑی نکایا ہو وہ بھی پھل لاتا ہے، وہی اس سے پودا پیدا ہوتا ہے۔ جس ایمان کو کیڑا لگ گیا ہو نفاق کا یا دنیا پرستی کا، وہ پھل نہیں لائے گا، وہ تقوی کا پھل نہیں لائے گا۔ یہ تو دنیا ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دنیا کی ہے، دنیا کی آپ کو مل رہی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، پٹے پرانے کپڑوں میں پیون لگی ہوئی، وسائل ان کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان و تقوی کا جوہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، کیونکہ یہ ایسا جوہر ہے یہ ایمان و تقوی کہ جس کے دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، نہ حفاظت کی بلکہ پوری دنیا پر غلبہ دے دیا۔ ہم نے ظاہری چمک دمک کو دیکھا، ظاہری چیزوں کو دیکھا، اچھا لباس پہنا، اچھے کانوں کی طرف لگ گئے، عیاشیوں میں لگ گئے، ایمان و تقوی، ایمان کمزور ہوا، تقوی رخصت ہو گیا تو کفار نے ہم پر غالب ہو گئے، مر گئے، ایمانی طور پر مر گئے۔ یہ بھی دنیا کے اعزاز بھی آپ کو مل گیا۔ موت کے وقت جب موت آپ دنیا سے جاؤ گے، بہت بڑے دن کی طرف آپ جا رہے ہو، اس وقت تمہیں یہی ایمان و تقوی کام دے گا۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، پھر بھی آپ کو اتنی دنیا کی ساری ڈھیر فائدے آپ کو مل گئے، لیکن اس مومن کو جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کو فرشتے آتے ہیں کہ آ جاؤ، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے وہ نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھا، آ جاؤ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ موت کے وقت اس کو کہا جائے گا۔ تقریباً یہ 10 فائدے ہو گئے، تقریباً 10 فائدے ہو گئے، یہ آپ کو دنیا میں ملیں گے، اور بھی کئی فوائد ہیں۔ تو یہ ایمان و تقوی کیسے پیدا ہوگا، یہ سوال ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ کیسے ملے گا، کس طرح یہ آپ کے سینوں میں آئے گا؟ پہلی چیز علم ہے۔ اس دن بھی میں پشتو میں بات کر رہا تھا کہ ہم تبلیغ میں گئے تھے، پہلے جانا زیادہ ہوتا تھا، مشغولیت زیادہ ہو گئی، تو سندھ گئے تھے۔ سندھ میں تبلیغ کے اصول پہلے یہ تھے کہ جب جس کے پاس جاؤ، جب تک وہ آپ کو وقت نہ دے تو اس کا کھانا مت کھاؤ۔ ہم نے انکار کیا، تو بہرحال
اس نے کہا کہ تم کیا مانگ رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ کم از کم نمازیں تو پڑھے. وہاں نمازیں نہیں ہے. تو وہاں جو امام تھا، تو میں مسجد کے اندر گیا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو میں نے اپنے ساتھ چپلیاں اندر کی. تو مجھے بڑا غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بڑے بے ادب ہو، مسجد کے اندر چپلی لاتے ہو. میں خوش ہوا، خفا نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے اندر ادب ہوگا وہ اس سے بہت بڑی امیدیں ہیں کہ وہ ایمان لائے گا. ادب والے کو اللہ تعالیٰ ایمان نصیب کرتا ہے. ادب والے کو اللہ تعالیٰ راہ راست پر لگا دیتا ہے. لیکن وہ بیچارہ سمجھتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا. اور جو گستاخ ہو اس کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بات تجربہ ہے کہ اس کا آخر خاتمہ اللہ پاک نہ کرے. بہت سے لوگ گستاخ لوگ آخر وقت میں دنیا سے بے ایمان چلے جاتے. اس پر انشاءاللہ مستقل میں بیان کروں گا اور دلیل سے کروں گا کہ کیسے بے ایمان دنیا سے چلے جا رہے ہیں. اس کی صرف واقعات نہیں، اس کو حدیثوں سے ثابت کر دوں گا، قرآن سے ثابت کر دوں گا. ہاں اللہ یہ کہ وہ گستاخی سے توبہ کرے، وہ دوسری بات ہو گئی. تو جب میں دوبارہ ہم نماز کے لیے جانے لگے تو میں نے اس بادشاہ کو دیکھا جو مسجد کا امام تھا. وہ وہاں چہلم نہیں ہوتا، جو ایک تو بڑا چہلم ہوتا ہے، اور چھٹی کا نام مجھے نہیں آتا. حکا پی رہا تھا، بڑے مزے سے پی رہا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ اس بیچارے کے نزدیک یہ حکا کار ثواب ہے، یہ حکا اس کے نزدیک کوئی گندگی نہیں ہے، اسی لیے اس کو پی رہا ہے. تو کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ علم ہے کہ تم تقوی کی امور کو سیکھو کہ تقوی کیا ہے یا نہیں ہے. جس طرح آج کل ہم جس کے پاس یہ کوئی لباس دیکھیں یا اس کی چند باتیں سن لیں یا اس کی وہ دیکھتے ہیں کہ چند آداب پر عمل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا متقی ہے. ہمیں پتہ حالانکہ وہ بہتان باندھتا ہے لوگوں پر، حالانکہ وہ غیبت کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، پھر بھی اس کا تقوی خراب نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ایک بڑھیا تھی، کسی بزرگ نے اس کو نماز پر کھڑا کر دیا، وضو کا طریقہ بتایا کہ اماں ایسا نماز پڑھو. کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسری سال میں آ گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں کیا تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی؟ انہوں نے کہا کہ جب سے تم نے مجھے نماز سکھائی ہے اس وقت سے لے کر جس وقت سے تم نے مجھے نماز سکھایا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں ٹھیک نماز پڑھتی ہوں. تو اس نے کہا بزرگ نے کہ کیا اما جان تم وضو بھی کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ جو وضو آپ نے سامنے کیا تو وہی ہے. تو اس کا وضو کسی چیز سے نہیں ٹوٹ گیا. یہی ہمارا تقوی کا حال ہے، اسی لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں. تقوی کو ہم نے جانا نہیں ہے کہ تقوی ہے کیا چیز. معاملات کھوٹے ہیں. دوسری چیز وہ ہے علم کے مطابق عمل کرنا. علم آ گیا عمل نہیں کرتے تو کیا کامیاب ہو جاؤ گے؟ قطعا نہیں کامیاب ہو جاؤ. علم کے مطابق عمل کرو گے. جوانی کیسی گزاری، علم پر کتنا عمل کیا، پوچھے گا اللہ تعالی سے. اس کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اس جگہ میں ضروری علم حاصل کیا جاتا ہے نہیں جاتا. جن لوگوں نے چل لگا رہے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے یہاں ضروری علم کلمہ سے لے کر میراث تک بتایا جاتا ہے کہ یہ تم پر لازم ہے، یہ چیزیں ضروری ہے، یہ چیزیں مستحب ہیں، سنت ہیں. بتاتے ہیں نہیں بتاتے، ضروری علم آپ کو سکھایا جاتا ہے.
اور اس پر عمل بھی کرایا جاتا ہے. دعا کا فضیلت بیان ہو گئی. یہ نہیں کہ بس دعا کو چھوڑ دو، نہیں، اب دعا کے لیے بیٹھ جاؤ. ذکر کی فضائل بیان ہوئی، ذکر کے لیے بیٹھ جاؤ. قرآن مجید کی فضائل بیان ہو گئی، قرآن مجید کی تلاوت کرو. بتاتے ہیں نہیں بتاتے. تیسری چیز وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. جتنا اللہ کی یاد کرو، زیادہ یاد کرو گے، اللہ تعالی کے قریب ہو جاؤ گے. چوتھی چیز وہ ہے صحبت صالح. الحمدللہ کہ آپ کو صحبت صالح بھی حاصل ہے. سارے علماء ہے، طلباء ہے، نیک لوگ ہیں یہاں جو بھی آتے ہیں بیچارے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی پشاور سے پشاور سے، چرسدہ سے، سوابی سے، دیسمیر خان سے موٹر سائیکلوں پر آ کر راستوں کی صعوبتوں کو، مشکلات کو وہ کاٹتا ہے. کربوغا شریف کوئی نزدیک نہیں ہے. لوگوں نے اللہ تعالی لوگوں کے لیے نزدیک بنایا ہے. اتنی دور سے آ کر اسکوٹر پر آتے ہیں. فقیر لوگ 1,000 2,000 روپے پشاور سے لگا کر یہاں آ جاتے ہیں. لاک ڈاؤن ہے. دجالی فتنہ نے کیا لاک ڈاؤن کرا دیا. بتا دیا کہ اگر میں حکم کروں گا کہ لاک ڈاؤن اوپر سے تو لاک ڈاؤن ہوگا. جب میں کہتا ہوں کہ ایک فلان مئی سے ختم ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. نہ اپنی تحقیق ہے نہ اپنی کوئی بات ہے. اوپر سے جو کہا جاتا ہے وہ اس کو خدا مان کر کے ہر بات کو مانا جاتا ہے نہیں اس طرح. اتنی مصیبتیں کاٹ کر جو یہاں آتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. وہ اللہ کے لیے آتا ہے. یہاں کیا ملتا ہے؟ اس جنگل میں پانی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی پانی یہاں نہیں ہے، بہت کم ملتا ہے. یہاں سے ٹیوب ویل سے گزارا نہیں ہوتا. اب یہاں بجلی سے پانی اٹھایا جا رہا ہے اور بجلی تو یہاں ہے نہیں. آپ دیکھتے ہیں گیس نہیں ہے. یہاں دنیا کی کوئی سہولت نہیں ہے. لیکن اسی دال لوبیا کھا کر کیا کرتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے آ جاتے ہیں. اللہ کا دوست ہے؟ دوست نہیں ہے، دوست ہے. ایک جگہ جم کر بیٹھا ہے. یہ علماء ہے، بڑی بڑی علماء ہے. میں اس کو جانتا ہوں کہ اپنے علاقے میں اس کی کتنی عزت ہے، کس قدر یہ زندگی گزارتے ہیں. یہاں خاک مٹی میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اس رمضان مبارک میں وہاں آپ کو اچار ملتا ہے، آپ کی طبیعت کی سبزیاں ملتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو سب کو قربان کر دیا. یہاں آیا. یہ سارا ماحول کیا اللہ والوں کا ہے. ماحول آپ کو مل گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقی بن جاؤ. تقوی کی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرو، اس کی صحبت کو اختیار کرو. تم بھی کیا ہو جاؤ گے؟ سچے بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنائیں. یہ سارے کام آپ کی نظروں سے گزر رہے ہیں کہ سارے کام تمہارے سامنے ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہ تمام ایمان و تقوی کے کام کو تم خود اپنے سروں پر اٹھاؤ. اپنی گھروں کے اندر ایمان و تقوی لانے کی کوشش کرو، اپنے اداروں کے اندر ایمان و تقوی لانے کی کوشش کرو، اور اپنے ملک کے اندر ایمان و تقوی لانے کی کوشش کرو. ہر آدمی کوشش کریں کہ اس کے اپنی حد تک جتنا وہ کر سکتا ہے وہ ایمان و تقوی کی پھیلانے کی کوشش کرے. اپنے اندر پہلے تو خود اس پر عامل ہو، دوسروں کو پھر پہنچائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان و تقوی کے مال سے، دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہماری ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.